بچوں کا عالمی دن ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے اور اسی دن 20 نومبر سن 1989 کو اقوام متحدہ نے بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ جسے کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بھی کہتے ہیں اس کو سائن کیا تھا، اس کو سامنے لے کے آئے تھے اور یہ بچوں کے حقوق پر مشتمل بچوں کے تمام حقوق کے حوالے سے ایک اہم بین الاقوامی قانون ہے جس کی پاکستان نے 12 نومبر سن 1990 کو توثیق کی اور پاکستان دنیا کا چھٹا اور پہلا اسلامی ملک تھا جس نے بچوں کے حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کی توثیق کی۔ بچوں کے حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ جو ہے یہ بچوں کے حقوق پر توجہ دلانے کے لیے حکومتوں کا، غیر سرکاری تنظیموں کا اور جنرلی پوری دنیا میں اس نے بچوں کے حقوق پر کی طرف توجہ دلائی اور اس میں بچوں کے تمام حقوق کا احاطہ کیا گیا۔ بچوں کے زندہ رہنے کے حق سے لے کے ان کے نام کا حق اور پھر ان کے ترقی کا حق، اس کی تعلیم کا حق، ان کے تحفظ کا حق، ان کی شمولیت کا حق، ان تمام حقوق کا احاطہ کرتا ہے یہ کنونشن یا یہ معاہدہ۔ اور جب پاکستان نے اس کی توثیق کی تو اس کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے قوانین متعارف کرائے گئے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور اس معاہدے کی روشنی میں، جس میں بچوں سے مشقت کا قانون ہے، بچوں کے لازمی تعلیم کے حوالے سے قوانین ہیں، بچوں کے تحفظ کے قوانین ہیں اور اسی طرح مختلف جو ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے قوانین بھی ہیں اور اسی طرح پالیسیز بھی ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ابھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا اس معاہدے کی توثیق کیے ہوئے 29 سال ہو گئے ہیں۔ اس 29 سالوں میں قانون سازی اور پالیسی کے حوالے سے تو ہم نے کافی کام کیا ہے پاکستان میں، لیکن ان کی ان پر عمل درآمد اور بچوں کے حقوق کی صورتحال بہتر ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مثلاً پاکستان میں ابھی بھی تقریباً 45% بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، کوئی 2 کروڑ 26 لاکھ کے قریب بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے ہیں، سال میں تقریباً 4000 کے قریب بچوں سے تشدد کے واقعات اخبارات میں رپورٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے چائلڈ لیبر میں بچے ہیں، جیلوں میں بچے ہیں۔ تو اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قوانین سامنے لائے گئے ہیں اس کنونشن کی روشنی میں، ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے سب سے اہم ایک قدم صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی طرف سے بجٹ کی مختص کرنا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجٹ مختص نہیں کیا گیا ہے ان بہت ساری قوانین پر عمل درآمد کے لیے، جس سے ان پر عمل درآمد جو ہے اس پہ ابھی کافی کام باقی ہے۔ جب کوئی بھی ملک کسی بھی اقوام متحدہ کے قانون کی توثیق کرتا ہے اور جیسے کہ پاکستان نے بچوں کے حقوق کے بین الاقوامی معاہدے CRC کی توثیق کی ہے، تو پھر آپ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ آپ اپنے قوانین کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، آپ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بجٹ ری ایلوکیشن کرتے ہیں، بجٹ مختص کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹی بیئررز ہیں یا جو ذمہ داران ہیں ان کی تربیت کا انعقاد کرتے ہیں اور بہت سارے اور اقدامات جو ہے وہ حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس بین الاقوامی معاہدے پہ عمل درآمد کو انشور کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جب آپ توثیق کرتے ہیں تو کوئی بھی حکومت جب توثیق کرتی ہے تو ایک انیشیل رپورٹ 2 سال بعد اور پھر ہر 5 سال بعد ایک پیریاڈک رپورٹ بھی ان کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ UN کا ایک ادارہ ہے جسے کمیٹی آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کہتے ہیں، جو جنیوا میں بیسڈ ہے اور پاکستان بھی اب تک 5 رپورٹس وہاں پہ جمع کروا چکا ہے اور جب وہ رپورٹ جمع ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی اس کو ریویو کرتی ہے
اور پھر وہ اپنے کنکلوڈنگ آبزرویشنز اور ریکمنڈیشنز جاری کرتے ہیں اس ملک کے لیے. تو پاکستان کے حوالے سے بھی آخری جو کنکلوڈنگ آبزرویشنز اور ریکمنڈیشنز آئی تھیں 2016 میں، اس پر بھی عمل درآمد کی اشد ضرورت ہے. اور اگر ان کنکلوڈنگ آبزرویشنز اور ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کی صورتحال میں بہتری آئے گی. جو کمیٹی آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کے آخری ریکمنڈیشنز آئے ہیں اس میں قانون سازی کے حوالے سے بھی ہیں کہ مثلاً بچیوں کے لیے شادی کی کم از کم عمر جو اس وقت پاکستان میں 16 سال ہے اس کو 18 سال کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں اور خاص طور پر ان بچوں میں ایک بہت بڑی تعداد بچیوں کی ہے اس پر توجہ دینے کی ایک تجویز ہے. اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بجٹ مختص کرنے کی بھی بات ہے بچوں کے لیے. اسی طرح بچوں کے تحفظ کا نظام جو ہے جسے ہم چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی تجاویز ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے تاکہ پاکستان میں بچوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اور ایک اہم تجویز یہ بھی ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں اس کو نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی سطح پہ بھی صوبائی حکومتیں بھی اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بچوں کے حقوق ایک صوبائی سبجیکٹ بھی ہے اور صوبوں کو بھی اس حوالے سے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے لیول پہ. اور اسی طرح بجٹ ریلوکیشنز کی جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے بھی بجٹ ریلوکیشنز کے لیے بھی صوبائی حکومتوں کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ بجٹ مختص کریں بچوں کے حقوق کے حوالے سے.